السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دس از تھیوریز آف وائلنس اگینسٹ وومن۔ تھوڑا سا ہم وائلنس کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے پریویس چیپٹر میں پڑھا تھا جینڈر بیسڈ وائلنس، اور پریویس ٹاپکس میں تو جے بی وی جینڈر بیسڈ وائلنس۔ جینڈر بیسڈ وائلنس وہ وائلنس، وہ انجسٹس، وہ انیکویلٹی جو کہ میل اینڈ فیمیل دونوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وی آر لیونگ ان میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، سو زیادہ وائلنس کا جو وکٹم ہوتی ہے، وکٹمائزیشن ہوتی ہے، وہ فیمیل ہی زیادہ ہوتی ہے۔ پرپیریٹر میل ہوتا ہے اور وکٹم جو ہوتی ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں۔ تو جینڈر اسٹڈیز ہم بیسیکلی جب پڑھتے ہیں تو جینڈر اسٹڈیز میل اینڈ فیمیل دونوں کی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا کرائٹیریا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ یہ ون سائیڈڈ جو ہے ڈسپلن نہیں ہے، یہ ملٹیپل ڈسپلن ہے جس میں ملٹیپل کرائٹیریاز کو کور کرتا ہے۔ اس میں جینڈر بیسڈ جینڈر میں میل، جینڈر اسٹڈیز میں میل، فیمیل، تھرڈ جینڈر اور جو ڈفرینٹ جینڈر پریفرنسز کے لوگ ہیں سب کے بارے میں بات ہوتی ہیں۔ اگر ہم فیمنزم کی بات کرتے ہیں تو فیمنزم جسٹ عورتوں کے حقوق، عورتوں کے رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اگر ہم لیٹ سپوز میننزم کی بات کرتے ہیں تو میننزم جسٹ میل کے رائٹس کی بات کرتا ہے۔ اگر ہم ایل پی جی ٹی کمیونٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ جسٹ ڈفرینٹ سیکس پریفرنسز کے لوگوں کی بات کرتا ہے۔ اس میں میل اینڈ فیمیل دونوں آ جاتے ہیں، لیکن وہ اسپیسیفک میل اینڈ فیمیل جن کے سیکشل پریفرنسز جو نارمل ہوتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کے ہوتے ہیں۔ لائک جیسے اگر ریلیجیس پرسپیکٹیو سے ہم کہیں نا، ایز اے اسلامک پوائنٹ آف ویو، تو ہر ایک چیز کو پرفارم کرنے کے لیے، ہر ایک ڈیوٹی کو، ہر ایک رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویز پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اب جو ویز ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں اسی کو ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے، لیکن ود پیسج آف ٹائم، ود ماڈرنائزیشن، ود موڈیسٹی، کیا ہو گیا ہے کہ سارا کرائٹیریا اپس اینڈ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اب ہر ایک بندہ کہتا ہے وی ہیو بین گیون اور وی ہیو بین ایوارڈیڈ بائی فری ول، وی کین ڈو وٹ ایور وی وانٹ فار the sake of our betterment, for the sake of our pleasure. So by giving free will, Allah doesn't mean that do whatever you want. Allah wants you to do anything, any sort of a thing, in your boundaries, in your limitation. If you are violating, if you are breaching your boundaries, then you are directly going to hell. Or we can say that breaching rules or breaching your boundaries leads to distractions, and you find and you gain nothing at the end. So اب اگر ہم جینڈر کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، جینڈر بیسڈ وائلنس کو اگر ہم تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں تو ہم نے جو پڑھا تھا کہ وائلنس جو ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس ود گرلز، تو گرلز کے ساتھ جو ہے لائک آج کل پورنوگرافی بہت زیادہ کامن ہے، بہت زیادہ فیمس ہے، بہت زیادہ لوگ پورن دیکھتے ہیں۔ اب پورنوگرافی میں چائلڈ پورن، وہ بچے بچیاں جن کو کڈنیپ کیا جاتا ہے یا جن کو ہیومن ٹریفکنگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بیسس پہ ایسکارٹس اور پرسٹیٹیوشنز وغیرہ کو جو ہے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے، اور ان کی انلیگل جو ہے پونز یا نیوڈ جو ہے ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ دس از اے پارٹ آف ہیومن ٹریفکنگ۔ اب یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، تو یہ بھی ایک وائلنس ہے۔ کنسنٹ نہیں ہے، فزیکل کنسنٹ نہیں ہے، اور آپ پھر بھی فزیکل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں، دس از ان ایتھیکل، دس از انلیگل، دس از وائلنس۔
and above all this is sin. गुनाह है, गुनाह कबीरा है. So back to your topic, जेंडर बेस्ड वायलेंस विद गर्ल्स को अगर हम देखें, आज हमारा जो टॉपिक है theories of violence against women है, तो थोड़ा सा जेंडर बेस्ड वायलेंस विद गर्ल्स देखते हैं. जेंडर बेस्ड वायलेंस against children, especially to girls, refer to the violence inflicted on a child due to stereotypes and role attributes to or expect of them according to their sex or gender identity. जैसे मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कहा, नेपाल और इंडिया, ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं इनके बॉर्डर जो हैं वो राजस्थान के कुछ एरिया में जो है उन पे बहुत ज़्यादा सख्त चेकिंग नहीं है. तो वहाँ से नेपाल और इंडिया का जो है, या इंडिया और बांग्लादेश का जो है, ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं. स्मगल किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, औरतों को किडनैप किया जाता है, उनको मोलेस्ट किया जाता है, उनको हरेस्ट किया जाता है, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है. ये हो गया एक सिवियर फॉर्म ऑफ वायलेंस. अदर वायलेंसेस के सेक्स क्या है? सेक्स बेसिकली अ टर्म असाइंड बाय अ डॉक्टर on a birth of a baby boy or a baby girl on a basis of their genitals. जेनिटल्स के बेसिस पे डॉक्टर ने टर्म आसान किया वेदर अ बेबी इज़ बॉय और बेबी इज़ गर्ल. अब सोसाइटी की जो स्टीरियोटाइप्स हैं, सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी है, हमारे जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं, वो हमें स्ट्रिक्टली कंपेल करते हैं कि हम अपने सेक्स के अकॉर्डिंग वो नॉर्म्स फॉलो करें जो सोसाइटी ने रखे हैं. मेल के लिए कुछ और नॉर्म्स हैं और फीमेल के लिए कुछ और नॉर्म्स हैं. जैसे जेंडर डिस्फोरिया, जेंडर आइडेंटिटी प्रॉब्लम जिसमें होती है, इफ़ अ गर्ल इज़ born with passage of time, she might thinks that she has been cast in a wrong body and this body is not suitable for her. तो वो क्या करते हैं, वो अपना जेंडर चेंज करती हैं. अगर सेक्स अपना चेंज नहीं भी करती तो उसका जो एटीट्यूड होता है, उसका जो ओढ़ना पहनना होता है, उसकी जो ड्रेसिंग होती है वो चेंज हो जाती है. अब जब लड़की की ड्रेसिंग लड़कों की तरह बन गई, उसके लिए टर्म हो गया बुच, BUTCH. अब अगर लड़का है, he might think that he is not suitable for this body and he has been cast in this body like a cage. So he would preferably go to change his sex. तो वो मेल जो फीमेल ड्रेसिंग करते हैं, दे आर लेबल एज ड्रैग क्वीन. अब जब हम फुल जेंडर स्टडीज़ की बात करते हैं, तो जेंडर स्टडीज़ मेल फीमेल के अलावा डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के लोगों को भी उसके बारे में भी बात करता है. So children's vulnerabilities to violence stem from the fact that they depends on their parents or caregiver for their development, health and well-being. अब बच्चा जो होता है वो छोटा होता है. अब बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स, अपने केयर गिवर पर ही डिपेंड करते हैं ना, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए सब पे जो है बच्चे जो है अपने पेरेंट्स, अपने केयर गिवर पर ही डिपेंडेंट होते हैं. कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ वो जैसे पैदा हो गया 2 साल का या लेट्स सपोज हो गया तो वो डिपेंडेंट बन गया. नहीं, हमारी सोसाइटी में एज फार एज आर पख्तून कल्चर कंसिस्ट, तो हम एंड लाइफ तक अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं. लेकिन वेस्टर्न का फिनोमिना है, आफ्टर 18 years you should leave your house and you should stay somewhere else. आपको कहीं और रहना होगा, आपने अपने पेरेंट्स के घर नहीं रहना. वो बच्चे खुद भी प्रेफर नहीं करते कि 18 ईयर्स के बाद जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे. उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है. पेरेंट्स भी परस्यू करते हैं कि वो खुद कुछ अर्न करें. अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग जो है, उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है मेंशन किए फ्रॉम बर्थ टिल एंड लाइफ, या इस तरह सिगमंड फ्रॉइड, फादर ऑफ साइको एनालिसिस, उन्होंने साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए. सो हर एक चीज़ में ये है कि हम
اپنی لائف کا میجورٹی جو پورشن ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس اپنے کیئر گیور پہ ہی ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. کلیئر. So sometimes children are viewed as the property of their parents or caregiver rather than rights holder, making them vulnerable to abuse, neglect, exploitation and violence. اب کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو کیئر گیورز ہوتے ہیں، جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو کنشپس ہوتے ہیں، جو نیئر ونس ہوتے ہیں، جو آپ کے سگنیفیکنٹ ادرس ہوتے ہیں، وہی آپ کو جو ہے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہی آپ کو وکٹم بنا رہے ہوتے ہیں، یہی آپ کو جو ہے سیل کر رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ اگر آپ ایسے لوگوں کی، ایسے عورتوں کی یوٹیوب پہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتی ہیں. سو وہاں پہ وہ عورتیں جو کہ پروسٹیوشن میں ہیں، جو کہ اسکارٹس ہیں، تو اگر آپ ان کی جو ہے لائف ہسٹری سنیں نا، ان کی بایوگرافی سنیں، تو کہیں گے کہ میجورٹی کیسز میں چاچا نے سیل کیا، ماموں نے سیل کیا، ان کو حوالے کیا کسی اور کی، بھائی نے کیا، فادر نے کیا، مدر نے کیا، ہسبینڈ نے کیا، ان لاز نے کیا. سو فیو ڈیز بیک میں ایک نیپالین کی جو ہے وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی. ان کو جو وہ بھی وکٹمائز تھے ہیومن ٹریفکنگ کا، اور ان کو جو ہے اسمگل کر کے انڈیا لے کے گئے. اینڈ شی واز دیئر فار لانگ 6 years ان پروسٹیٹیوشن. اور ان 6 سالوں میں لکیلی پھر ایک این جی او نے جو ہے وہاں پہ ریڈ جو ہے پولیس کا جو ہے چاپا پڑوایا، تو ان کو جو ہے ریسکیو کیا گیا. اب نہ نیپال کی جو گورنمنٹ تھی ان کو ایکسیپٹ کر رہی تھی، نہ انڈین ان کو رکھ رہے تھے. لائک they have no place to get a shelter or asylum. تو بہت زیادہ پرابلمس تھی. اینڈ شی واز گیونگ ہر انٹرویو اینڈ شی ٹولڈ کہ اس کے بھائی اور اس کی مدر نے اس کو جو ہے ایک بندے کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ ممبئی میں کہ دلی میں آپ کو کام دلوائے گا، اور 50,000 میں اس کا جو ہے سودا ہو گیا تھا. وہ 50,000 میں بک چکی تھی، اور اس کو یہ بتایا کہ یہ 50,000 جو ہے ایڈوانس دیے ہیں 1 سال کا. تو یہ جو ہے عورت بھی یا شاید بچی بھی بڑی خوش ہو گئی. اینڈ شی از ناؤ ڈیز جو ہے یہ ویڈیو جو ہے 3 months پہلے اپلوڈ ہوئی ہے، نیپالین ویڈیو. اور ابھی اس کی جو ایج ہے وہ 38 ہے آلموسٹ. ہاں 38، ہاں 38 years ہے اس کی ایج. اس نے کہا کہ میرے مدر اور بھائی نے مجھے وہ سیل کیا. اب کہا کہ یہ جو 50,000 ہے یہ 1 year کا ایڈوانس ہے. وہ بھی بڑا خوش ہو گئی، چلی گئی. اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا اور جتنا لوگوں نے اس کو ابیوز کیا، اس کا کوئی لائک وہ انفائنائٹ ہے، انفینٹی میں آتے ہیں، کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. 6 سال لانگ 6 years وہ ریڈ لائٹ ایریا میں تھی. سو پھر جو نیپال کے بارڈر پہ لیڈی کانسٹیبلز یا لیڈی پولیس والی بیٹھی تھی، ان کا انٹرویو بھی ساتھ تھا. تو انہوں نے کہا کہ پیرنٹس ہی جو ہوتے ہیں وہ بھجواتے ہیں، اور یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہوتے ہیں یہ کوئی باہر گاؤں سے یا باہر شہر سے یا باہر کنٹری سے نہیں آئے ہوتے، کہ اپنے ہی جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں. اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو ہم سمجھا بجھا کے واپس بھجوا دیتے ہیں، لیکن کچھ کی آنکھوں پہ اس طرح پٹی بندھی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی ان کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں. ان کو اتنے جو ہے خواب دکھائے گئے ہوتے ہیں، ان کو ایک ایسی امیجنری ورلڈ دکھائی گئی ہوتی ہے جو کہ وہ لڑکے چھوڑنا نہیں چاہتے. وہ اس کو گین کرنے کے لیے اس کو پانے کی چاہ میں جو ہے ان کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کانسیکوینسز کتنے ڈریڈفل ہیں. تو اس لیے وہ نیپالین جو لیڈی کانسٹیبل تھی یا پولیس آفیسر تھی، انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو اب ہیں، یہ چیزیں اب لوگ خود انوالو ہوتے ہیں اس میں، اس لیے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. تو
کچھ کیسز میں جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ sometimes children are viewed as the property of their parents or caregivers rather than rights holder, making them vulnerable to abuse, neglect, exploitation, and violence. Gender dynamics add another layer of vulnerability. Children's vulnerability to violence stem from the fact that they depend on their parents or caregivers for their development. Gender based violence disproportionately affects girls and women, particularly through certain forms of violence such as child marriage, intimate partner violence, honor killings, or trafficking. For this reason, Plan International focus on ending violence against girls and young women to meet their increased needs and to advocate for their rights. اب جینڈر بیسڈ وائلنس میں بیسیکلی جو افیکٹ ہوتے ہیں دیز آر فیمیل نا ویمن اور گرلس. چائلڈ میریجز 9 سال کی عمر میں 10 سال کی عمر میں بچوں کی جو ہے شادی کرانا انلیگل میریجز ہیں, یا ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں رشیا میں بھی ہے اور ازبکستان میں بھی ہے, ایک میلہ لگتا ہے ہر ہفتے برائڈس فار سیل, ورجنس فار سیل. اب ورجن کی جو ہے پرائس زیادہ ہے, جو عورت ورجن نہیں ہے اس کی پرائس کم ہے. یہ سارے فیملی والے ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے اکارڈنگ کی ان کا نارمز ہے, یہ ان کی ٹریڈیشن ہے, سوسائٹل نارمز ہے, یہ ان کا ٹریڈیشن ہے. انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ہسبینڈ وائف کا جو اس میں جو مار پیٹ ہوتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا. اب ڈومیسٹک وائلنس جو ہے ڈومیسٹک وائلنس میں عورت بڑا سفر ہوتی ہے, ہسبینڈ مارتا ہے, اور ہماری سوسائٹی میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ عورت کو صبر کرنا ہے. اگر وہ صبر کرے گی تو وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ سیکیور کر پائے گی, ادروائز اس کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن مائی کوشچن ہیئر از کہ کیا وہ گھر صرف عورت کا ہوتا ہے, مرد کا نہیں ہوتا؟ 6 or 7 months ago ایک انڈین مووی ہے تھپڑ, اور اس تھپڑ مووی میں اگر ہم اس کے کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں تو ہسبینڈ جو ہوتا ہے اپنی وائف کو جسٹ سلیپ کرتا ہے in a party at their home in front of their friends. سو یہ سلیپ جو ہے اس فیمیل کے لیے لائک اے بگ انسلٹنگ, اینڈ اس نے پھر جی اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ دیا, اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی, ڈیورس فائل کیا, ڈیورس ہو گیا اس کا. یہاں پہ کمنٹس میں لوگوں نے پازیٹیو نیگیٹو دونوں جو ہے کمنٹ دیے ہیں, کرٹیسزم ہوا ہے, لیکن اب انڈیویژول پرسیپشن کہ اگر ہر ایک عورت اپنے رائٹس کے لیے بولنا شروع کر دے تو کبھی وائلنس نہ ہو, مسئلہ ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا, ظلم کرنے والا وہ تو آلریڈی ہے ہی جہنمی حدیث کے اکارڈنگ, اور جو ظلم سہ رہا ہے وہ بھی تو جہنمی ہو گیا نا. تو کیوں عورتیں برداشت کرتی ہیں؟ ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ عورتوں کے پاس رائٹس ہے, دے کین ڈو وٹ ایور دے وانٹ. آئی بیٹر نو دیٹ دے ہیو اسٹرکٹ کنجسٹڈ باؤنڈریز. وہ باؤنڈریز کو کراس نہیں کر سکی. ایٹ لیسٹ تھوڑا سا کریج تو شو کر ہی سکتی ہیں نا. اب آنر کلنگ دیکھیں, عورت یا بچی جو ہے گھر سے کیوں بھاگتی ہے, ریزن بیہائنڈ. اب ریزن بیہائنڈ کوئی نہیں دیکھتا کہ اس بچے کو گھر میں کیسے ماحول پرووائڈ کیا گیا ہے, اس بچے کے ساتھ کتنا انیکویلٹی انجسٹس ہو رہا ہے. nobody damn care about that. اب لڑکی ہے سو اس کی نیڈس نہیں ہے, لڑکا ہے اس کی نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس ہے. یہاں وہ لڑکی جو ہے وہ بچی کیا وہ انسان نہیں ہے. ابھی تک گھروں میں اس طرح سسٹم ہے
میجورٹی اگر ہم پٹھان کلچر کی بات کرتے ہیں، کے پی کے کی بات کرتے ہیں، پہلے مرد کھانا کھاتے ہیں، دین اس کے بعد عورتیں کھانا کھاتی ہیں. اگر ہم انڈین ڈرامیز دیکھیں، ان کا کلچر دیکھیں، وہ بھی اپنے کلچر کو پروموٹ اینڈ سپورٹ کر رہے ہیں نا. مرد بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور عورتیں کھڑی ہوتی ہیں سرو کر رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا آنر کلنگ میں سینیریو بہائنڈ نہیں دیکھتے. اب لڑکی اتنا فرسٹریٹڈ ہو گئی ہے، اب اگر کسی نے اس سے پیار سے دو تین باتیں کی، کسی نے اس کو اس کے ہونے کا احساس دلا دیا، کسی نے اس کو اپنا پن دکھا دیا، اگر وہ اپنا پن وہ دکھاوا بھی ہے، جسٹ فزیکل نیڈز ہیں، فزیکل لسٹ کے لیے بھی ہے، لیکن وہ بچی تو اتنا اپنے گھر سے فرسٹریٹڈ ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو وہ جو اس بندی کی ہپوکریسی ہوتی ہے جو کہ صرف فزیکل تک لمیٹڈ ہوتی ہے وہ اس کو دکھائی نہیں دیتی. وہ بلائنڈلی اس پہ ٹرسٹ کرتی ہیں. تو یہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرنا، یہ فرسٹریشن، یہ تو اس کے گھر والوں نے یہ تو کاز کیا ہے نا. آنر کلنگ میں صرف لڑکی کو نہیں قتل کرنا چاہیے تھے، آنر کلنگ میں سارے اس کے خاندان کو قتل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ لڑکی سے زیادہ، لڑکی کے سے زیادہ اس کے پیرنٹس رسپانسیبل ہوتے ہیں. اس کے اگر بھائی ہیں وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں. اور میجورٹی آنر کلنگ کیسز میں، جس کو سندھ میں کاروکاری کہتے ہیں یا ستی کہتے ہیں، تو یہ کاروکاری، یہ ستی یا یہ آنر کلنگ، اس میں میجورٹی کیسز میں عورت ہی سفر کر رہی ہوتی ہے. عورت کو قتل کر دیے جاتے ہیں، مرد بھاگ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے؟ مرد مار پیٹ کریں اوکے ہیں، عورت سہتی رہے تو بس وہ اچھی عورت ہے جو خاموش رہے. چھوٹی بچی کی شادی کرو، اب بچی کی شادی کرو، وہ فزیکلی اس ریلیشن کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے، اس کا فزیک اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. بچی ہوگی 12-13 سال کی، 9 سال کی، جو مرد ہوگا وہ 50 کا بھی ہو سکتا ہے، 60 کا بھی ہو سکتا ہے، 40 کا بھی ہو سکتا ہے. اب ڈفرینس دیکھیں نا. چائلڈ میرجز میں میجورٹی کیسز میں بچی جو ہوتی ہے وہ فرسٹ ڈیلیوری ٹائم ہی لیبر پین سے مر جاتی ہے، ایکسیسو بلیڈنگ سے وہ بچی مر جاتی ہے. تو وہ جو ہے اس بچی کی جو ڈیتھ ہے وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل ڈیتھ نہیں ہے، وہ تو مرڈر ہے اس کا. اس کے پیرنٹس نے اس کو مروا دیا. For this reason, Plan International focuses on ending violence against girls and young women to meet their increased needs and to advocate for their rights. ویسٹرن کنٹریز میں عورتوں کی رائٹس کے لیے، عورتوں کی رسپانسبلٹیز کے لیے، عورتوں کی لیگل جو پرائرٹیز ہے، لیگل رائٹس ہیں، اس کے لیے کافی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. ہم تھرڈ ورلڈ ہیں، ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس طرح کی اسٹریٹجیز کی، اس طرح کے پلانس کی، ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے. لیکن انفارچونیٹلی جن کو زیادہ مدد کی، زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ان تک ہیلپ پہنچتی نہیں ہے، ہم لوگوں تک ہیلپ پہنچتی ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں عورتیں سفر کرتی ہیں، سفر کرنا ایک رسم بن گئی ہے ہماری. So gender-based violence has been described by the World Health Organization (WHO) as a global public health problem of epidemic proportions and a fundamental violation of human rights. Where does it happen? Where does gender-based violence with girls happens? Girls and young women often experience violence at home, from physical punishment to sexual, emotional, and psychological violence. اب بچی ہے، بچی کی بات کرتے ہیں، اس کا وائلنس ایٹ ہوم کیا ہے؟ فزیکل وائلنس، اس کے ساتھ مار پیٹ، فرام فزیکل وائلنس ٹو سیکشول، اس کے ساتھ مار پیٹ. پھر اسی کے جو ہے سگنیفیکنٹ ادرس اس کو
مولسٹ کرتے ہیں، اس کو ہیریس کرتے ہیں، اس کو ابیوز کرتے ہیں. ایموشنل، وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اگر ٹرسٹ کر کے کسی کو کچھ کہہ بھی دیا تو ڈسٹرسٹ سینیریو بنے گا. سائیکولوجیکل وائلنس، ڈپریسڈ رہے گی، ڈپریشن کاز ہوگا. ڈپریشن کیوں کاز ہوگا؟ جب ہم انیکویلٹی یا ڈسکرمنیشن کر رہے ہوتے ہیں، انفیریورٹی سپیریورٹی آ جاتی ہے، تو سائیکولوجیکلی بندہ ڈسٹرب ہوگا نا. اگر عورت کی بات کرتے ہیں، میرڈ ہے، وائلنس ایٹ ہوم، ڈومیسٹک وائلنس، پارٹنر کی جو ہے مار پیٹ برداشت کرنا، فزیکل پنشمنٹ سے سیکشول تک. جیسے میں نے ابھی کہا کہ میجورٹی کیسز میں جو ہیومن ٹریفکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کلوز ریلیٹیوز ہی انوالو ہوتے ہیں. کلوز ریلیشن شپ، فرسٹ لائن ریلیشن شپ جو ہے وہی انوالو ہوتی ہے. ہسبینڈ ہے، فادر ہے، بردر ہے، سسٹر ہے، مدر ہے، ان لاز ہے. So, acceptance of violence as a private affair often prevents others from intervening and prohibits girls and women from reporting. اب مار پیٹ ہے گھر میں، جو کچھ عورت کے ساتھ یا بچی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں وہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے، پرائیویٹ افیئر ہے، ہمارا ذاتی نجی مسئلہ ہے. تو اگر نجی مسئلہ ہو گیا تبھی تو رپورٹ نہیں ہو سکتی، تبھی تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ رپورٹ نہیں بنتی. کوئی پولیس اسٹیشن آئے گا نہیں، کوئی رپورٹ درج کرائے گا نہیں، کوئی فائل ہوگا ہی نہیں، تو کیسے یہ چیزیں صحیح ہوں گی؟ کیونکہ اگر عورت کو مار لیا تو ہسبینڈ وائف کا خود کا مسئلہ ہے. اگر بچی ہے تو بیٹی ہے، کیا ہوا مار لیا. اگر انیکویلٹی انجسٹس کر رہے ہیں تو کیا پرائے گھر کی ہے. یہ ہمارا جو ہے سک مائنڈ ہے. یہ اس سک مائنڈ کی بیسس پہ جو ہے بچے جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، سوسائڈل آئیڈیلیشن ہوتے ہیں. میجر ڈپریشن، ایم ڈی ڈی جس کو ہم کہتے ہیں، میجر ڈپریشن ڈس آرڈر. فزیکل نیڈس پوری نہیں ہو رہی. فزیکل نیڈس ناٹ ان سینس آف سیکشل نیڈس. بیسک نیوٹریشن نہیں مل رہا، بیسک فوڈ نہیں مل رہا. تو بچی جائے بھی تو کدھر جائے؟ کس سے بات کریں؟ کس کے پاس جائے؟ School and the journey to it can also be a place where girls experience violence from sexual harassment, bullying and intimidation. اچھا، اسکول جرنی بہت سے جو ہے انڈیا کا ایک ڈرامہ ہے، ایک جو کرائمز آپ کو دکھاتے ہیں، کرائم پیٹرول. تو اس میں سوسائٹی کے ہر ایک جو ہے نیگیٹو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر کے پریزنٹ کیا ہے، لوگوں کو اویئر کیا ہے. نو ٹو ٹرسٹ اینی ون. یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ٹریگرز آپ کو پہلے سے مل رہے ہوتے ہیں، بس ان ٹریگر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ٹریگرز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، وہاں پہ جو وہ جو اس ڈرامے میں دکھایا ہے کہ اسکول، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اسکول and the journey to it can also be a place where girls experience violence from sexual harassment, bullying and intimidation. اب اسکول میجورٹی کیسز میں جو کنڈکٹرز ہوتے ہیں، اسکول بس کے کنڈکٹرز یا ڈرائیورز ہوتے ہیں، یا پی این جو ہوتے ہیں، یا گیٹ کیپر جو ہوتے ہیں، یہ سارے انوالو ہوتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ ریگارڈنگ یور چائلڈ، ادھر میل اور فیمیل. آج کل تو بچہ اور بچی دونوں محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ اتنا فرسٹریشن آ گیا ہے، اتنی وہ فزیکل ڈیزائر زیادہ ہو گئی ہیں، اتنا لسٹ زیادہ ہو گیا ہے کہ بچہ اور بچے میں فرق نہیں رہا، عورت اور بوڑھی میں فرق نہیں رہا، عورت اور مرد میں فرق نہیں رہا. تو آپ نے سمجھنا ہے، آپ نے فل فلیج جو ہے اپنا سپورٹ پرووائڈ کرنا ہے، اپنے بچوں کو سیکیور کرنا ہے. This violation of girls' rights, especially when committed by those in a position of care or authority, can impact on girls' ability to continue and complete their education. یہاں پہ میجورٹی کیسز میں ہم اپنے ایریا کی بات نہیں کرتے. جتنا میں نے دیکھا ہے، میں نے ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھی ہیں، جتنا ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں،
تو ساؤتھ ایشین میجورٹی کیسز میں میجورٹی جو نان مسلم ہیں بچی کے ساتھ وائلنس میں اس کا سیکشول ابیوز میں اس کا فادر خود ہی انوالو ہوتا ہے. بچی کو پروسٹیٹیوشن میں ڈالنے کے لیے اس کی مدر خود ہی انوالو ہوتی ہے, اس کے پیرنٹس خود ہی انوالو ہوتے ہیں. ہم بچے کو سکھاتے ہیں فلانے سے بچ کے رہو, اس سے بچ کے رہو, باہر کی دنیا اچھی نہیں ہے, لیکن ہم بچے کو کبھی نہیں یہ سکھاتے بچے کو کہ ہمارے گھر کے اندر کا ماحول بھی صحیح نہیں ہے, گھر کے اندر کی دنیا بھی بڑی آج کل خوفناک ہے. عالیہ بٹ نے ایک سوشل اویئرنیس جو ہے اس کا ایک مووی کا ایک سین ہے جس میں وہ دکھاتی ہیں کہ کیسے ان کے جو ہے انکل نے ان کو جو ہے سیکشولی ایکسپلائٹ کیا, ان کو ابیوز کیا بچپن سے 17-18 ایئرس تک کی ایج تک. کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈیمن جو ہے یا ڈیول جو ہے وہ ہمارے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے ہمیشہ ڈیمن اور ڈیول کو باہر ہی بچے کو سمجھایا دکھایا ہے. So in both cities and rural areas, in both cities and rural and urban areas, violence against women and girls in public spaces and on public transport is sadly not uncommon. شہروں, گاؤں, دیہاتوں, ہر ایک جگہ پہ اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں, بسز کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا تو آج کل بہت زیادہ ہر ایک کے اپروچ میں ہے. اب اسی سوشل میڈیا نے اویئرنیس بھی تو پرووائڈ کی ہے نا. پازیٹیو دیکھیں نا, سوشل میڈیا کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کا رول ہے. اب یہ ڈپینڈ ہم پہ کرتا ہے whether to go with positive or whether to go with negative. اویئرنیس بھی تو پرووائڈ کی ہے نا. اب پبلک اسپیسز میں یا پبلک ٹرانسپورٹ میں فیمیل کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے, مس بہیو ہوتا ہے, ان کو ان اپروپریٹ وے سے ٹچ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ اپنے جینیٹلز ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو لائک بس لوگوں کے لیے the only purpose of life is sex, the only purpose of life is to touch someone else. انسان جو ہے پیدا ہونا کمال نہیں ہے, انسان بن کے دکھانا کمال ہے. اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو ہمیں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ صرف فرق یہ ہے کہ وہ 4 پاؤں پہ چلتے ہیں, ہم 2 پاؤں پہ چلتے ہیں. Fear and threats of violence and harassment limit girls' capacity to lead a free and full life. بہت سے جو سٹارز ہیں, بہت سے سوشل میڈیا سٹارز ہیں, ان کے مرڈر ہو گئے. مرڈر کے اس بیسس پہ یار چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتے تو انہوں نے تو جو ہے مرد کو جو ہے ڈسٹریکٹ کیا. ان کا مطلب ہی یہ تھا کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ مینٹین کیا یا سوری بلڈ اپ کیا جائے. اب ہر ایک بندے کو آزادی ہے کہ وہ اپنی لائف اپنی طرح سے جیے, لیکن پھر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں پردہ پھر اس لیے ہے, وہ عورتوں کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے. لیکن اگر ہم ویسٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ تو فریڈم پہ بلیو رکھتے ہیں نا. اب اتنی ہیریسمنٹ ہے, اتنا وائلنس ہے, اتنا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں فرسٹریشن ہے کہ عورتوں کی یا لڑکیوں کی جو ہے وہ زندگی حرام ہو گئی ہے. وہ ایزیلی نہیں باہر پھر سکتی, ہر ٹائم جو ہے ان کے سر پہ جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہوتی ہیں. So during emergency situation, girls are also at heightened risk of violence, abuse, exploitation. اب یہ ابیوز ایکسپلائٹیشن کسی بھی کنڈیشن میں, کہیں پہ بھی, کسی بھی وقت, چاہے کوئی خوش ہے, کوئی خفا ہے, کہ کسی کی فوتگی ہے, کسی کی شادی ہے,
کوئی بھی سچویشن ہو سکتا ہے. لڑکے ہمیشہ ہی وکٹمائزڈ ہوتے ہیں اور مرد ہمیشہ ہی پرپیریٹر ہوتا ہے. ایک مرد ہے، اصل مرد جس کو کہتے ہیں نا صحیح مرد، وہ مرد ہے جو کہ اپنی بہن اور بھائی کے لیے، بہن اور سوری ماں کے لیے جو ہے وہ شیر ہوتا ہے، اس کے لیے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے ان کے لیے. اور جب اپنوں کے لیے پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے تو دوسری کی ماں بہن کے لیے بھی پروٹیکشن پرووائڈ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. جس طرح اپنی ماں بہن کی عزت ہے اسی طرح دوسرے کی ماں بہن کی عزت ہے. لیکن انفارچونیٹلی آج کل سوسائٹی میں یہ فینومینا ان کامن ہو گیا ہے. آنکھ سے حیا ختم ہو گئی، دل سے عاجزی ختم ہو گئی، زبان سے مٹھاس ختم ہو گئی. ہم، اب جو ریلیشن شپ ہے ہمارے، جس ورلڈ میں، جس ایریا میں ہم اب رہتے ہیں، ایریا میں، یہاں پہ سیلف سیکیورٹی پہ فوکس کرنا چاہیے. اویئرنیس خود آپ کو تھرو سوشل میڈیا مل سکتے ہیں. اب آج کل کا بچہ اور 30 سال پہلے کے بچے میں کافی فرق ہے. آج کل کا بچہ زیادہ اویئر ہے، آج کا بچہ زیادہ کمپیٹنٹ ہے، آج کا بچہ زیادہ ماڈرنائزیشن موڈسٹی دیکھ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو 30 and 40 years اگو والے جو بچہ تھا. Gender based violence is also a rising issue in online spaces, with girls and young women reporting harassment and abuse. For many girls, there is a pressure to leave online platforms or self censors to avoid abuse. جیسے ابھی ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی نا، they are compelled to leave, they are bound to leave, they are forced to leave. So this is sort of a violence. This is sort of, this is not sort of, this is inequality, this is sexism. This is open and shut signs of gender based society. Sorry, a male dominating society, gender based violence. Why does it happen? چلے 5 منٹس کی بریک لے لیں.
اوکے جی. Why does it happen? Gender-based violence occurs in all parts of the world, but the risk is higher where violence is normalized and where rigid concepts of gender exist. Gender-based violence جو ہے دنیا کے ہر ایک حصے میں ہے. دنیا کے ہر ایک حصے میں ہے لیکن وہاں پہ وائلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ریجڈ فارم ہوتا ہے جہاں پہ جو جینڈر کنسیپٹ ہے جو جینڈر ریجیڈیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. لائک اگر ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں, اب پختون کلچر کی بات کرتے ہیں, یا اس طرح ہم ڈفرینٹ ان کلچرس کی جہاں پہ جینڈر ریجیڈیٹی بہت زیادہ ہے, تو وہاں پہ وائلنس بہت زیادہ ہے. اس کا رسک یا اس کو نارملائز کرنا, اس کو کنٹرول کرنا, ہینڈل کرنا وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. In many cultures, violence toward girls and young women is accepted as a social norm. بہت سے کلچر میں جو عورتوں کے ساتھ جو انجسٹس, انیکوالٹی, سیکسزم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں دس از سوشل نارم اکارڈنگ ٹو سوسائٹی, دس از اے پراپر وے ٹو ٹریٹ دا گرل اور وومن. This must be challenged as a matter of urgency, and the blame, shame, and stigma faced by victims must be eliminated. ان کلچرز میں, ان کنٹریز میں جہاں پہ عورت کے ساتھ جو انجسٹس, انیکوالٹی ہے, اس کو سوشل نورم کہا جاتا ہے, ان کے لیے ہم نے ابرپٹ ایکشن لینے ہیں. عورت عورت کو یہ اس کی فیلنگ تھی جو اس کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی ہے, جو ہیریسمنٹ ہو رہی ہے, جو مولسٹیشن ہو رہی ہے, جو انجسٹس ہو رہا ہے, جو انیکوالٹی ہو رہی ہے, اس میں شرم نہیں ہے. شرم بتانے میں نہیں ہے, شرم چھپانے میں ہے. ان کو انکریج کیا جانا چاہیے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں اپنی کمپلینٹ فائل کریں. So girls must never be held responsible for the violence that happens to them. بچے تو یا وہ لڑکیاں تو اس کے لیے رسپانسیبل نہیں ہے نا کہ جو ان کے ساتھ ہوا, جو وائلنس ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو جب وکٹم جو ہے رسپانسیبل نہیں ہے, وہ وکٹم ہی ہے, تو پھر شیم کیسا, پھر شرم کیسی. So violence is the sole responsibility of the perpetrator, who must be held accountable according to national or international legislation. جو کہ پرپیریٹر ہے, جو کہ آپ پہ ظلم کرتا ہے, جو کہ آپ کو وکٹمائزڈ بناتا ہے, وہ رسپانسیبل ہے وائلنس کا. He must be ashamed. He must face the consequences rather than a girl. She is a victim. She is not in position, or she shouldn't be responsible to face shame, to blame the girl. This isn't this isn't the proper ethical way. But different societies as having different norms, and according to their norms, girls and women are like a slave. So violence جو ہے اس کے خلاف آواز نہ اٹھانا ہی سب سے بڑا جو ہے وہ وائلنس ہے. Fear or threat of violence must be restrict girls from living free and full lives, or from releasing their full potential. اب وائلنس جو ہے ان کے ساتھ, وہ وائلنس کسی بھی فارم کا ہو سکتا ہے, وہ سیکشول ابیوز بھی ہو سکتا ہے, وہ فزیکل پنشمنٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ مولسٹیشن بھی ہو سکتے ہیں, وہ ریپ بھی ہو سکتا ہے, وہ تھریٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایسڈ اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں, وہ آنر کلنگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو فیئر ہے, یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ عورت کو, جو کہ بچی کو وہ فل جو
فری لائف ہوتی ہے، جو ایک آزاد خیالی ہوتی ہے، اس سے روکتی ہے، باؤنڈ کرتی ہے، فیئر انڈیوس کر رہی ہوتی ہے. So certain groups are more vulnerable to violence, including girls and young women from poor, rural, or indigenous community. Those who are or are perceived to be LGBTQ. وہ لوگ جو کہ ہیں یا ان کو سمجھا جاتا ہے LGBTQ کمیونٹی کا. دوز لیونگ ود ڈسیبلٹیز، جو کہ ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو کہ فزیکلی ہینڈیکیپڈ ہیں یا مینٹلی ڈسیبلڈ ہیں. اینڈ گرلز اینڈ وومین ہو اسپیک آؤٹ اباؤٹ پولیٹیکل، سوشل اینڈ کلچرل ایشوز اینڈ جینڈر ایکویلٹی. وہ عورتیں جو کہ ہیومن ایکٹیوسٹ ہیں، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو کہ پولیٹکس کے بارے میں اوپنلی بات کرتی ہیں، کلچر ایشوز کو جو ہے پروپیگیٹ کرتی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. ان کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجر میں ہوتی ہے. کہ کچھ دنوں پہلے ایک فیمس کوہستانی ایکٹیوسٹ تھی، ان کا مرڈر ہو گیا. اور میں اور وہ جو ہے وہ پرسنلی ہمارا خود کنٹیکٹ ہوتا تھا. میں ان سے چیٹ کرتی تھی، وہ میرے ساتھ چیٹ کرتی تھی. پرشین اسپیکر تھی. لیکن کچھ دنوں پہلے ان کا مرڈر ہو گیا. سوشل ایکٹیوسٹ تھی. تو ایسے وہ لوگ جو کہ اوپنلی LGBTQ یا پولیٹیکل ایشوز یا کلچرل ایشوز یا جینڈر انیکویلٹی پہ بولتے ہیں، ان کی لائف کو سب سے زیادہ تھریٹس ملتے ہیں. تھریٹس کیا ملتے ہیں ان کو ان کا مرڈر ہی کر دیا جاتا ہے، ان کو قتل ہی کر دیا جاتا ہے. Okay, the theories used to explain violence against women partners. Theories are important not only because they offer different explanations for the phenomena of domestic abuse. Of domestic abuse, but because each approach has clear implications for responses and intervention by practitioners and policymakers. If there is no common understanding of a problem, responses will not be consistent and are likely to conflict. This can undermine quality of services provision, safety, and initiatives for social changes. Although it is important to recognize and challenge beliefs which are little more than myths or prejudice. Prejudice is false belief. Stereotypes are the rumors, and discrimination is action of injustice or inequality. So, domestic abuse یا domestic violence یا gender based violence یا violence against women partner, significant other violence یا abuse جو ہوتا ہے، اگر اس کے بارے میں عورتوں کو اویئر نہیں کیا جاتا، عورتوں کو کمپین نہیں دی جاتی، عورتوں کو جو ہے ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ نہیں پرووائڈ کیا جاتا، تب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی. لائک اگر ہم ریلیشن شپ تھیوری کو پڑھتے ہیں نا، تو ریلیشن شپ تھیوری کیا آپ کو بتاتی ہے؟ ریلیشن شپ تھیوری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کبھی ایک پارٹنر نے پیشنٹ شو کرنا ہے، جھکنا ہے، کبھی دوسرے پارٹنر نے پیشنٹ شو کرنا ہے اینڈ بو کرنا ہے، جھکنا ہے. they should bow down for the sake of happiness of the other partner, other one. اب یہاں پہ اگر دونوں ہی میں سے صرف ایک ہی جھک رہا ہے، ایک ہی جھک رہا ہے، عورت جھک رہی ہے، جھک رہی ہے، تو ریلیشن شپ اسٹیبل نہیں ہوگا. اسٹیبلٹی کے لیے کیا ہے، ایکویلٹی کے لیے کیا ہے کہ دونوں نے ایکول کنٹریبیوشن لینا ہے، ایکول لائف کے ٹاسک پرفارم کرنے ہیں، ایکویلٹی بیسس پہ اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنا ہے. اب تھیوری آف ریلیشن شپ کے ساتھ پھر اٹیچمنٹ اسٹائلز آ جاتے ہیں.
اٹیچمنٹ اسٹائل، عورت کا جو ہے اپنے ہسبینڈ پہ حق ہے، مرد کا اپنی عورت پہ ہسبینڈ کا اپنے عورت پہ حق ہے، عورت کا اپنے بیٹے پہ حق ہے، بیٹے کا اپنی ماں پہ حق ہے، بہن کا اپنے بھائی پہ حق ہے، بھائی کا اپنے بہن پہ حق ہے. لیکن ہر ایک حق کے لیے، ہر ایک رسپانسبلٹی کے لیے اسلام نے ہمیں وے پرووائڈ کیا ہوا ہے. جسے ایک ہی پیار ہے نا، پیار، وہ پیار بہن بھائیوں سے بھی ہے، کزن سے بھی ہے، وہ وائف سے بھی ہے، وہ فرینڈ سے بھی ہے، وہ پیرنٹ سے بھی ہے. لیکن اب اس پیار کو ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے. اس پیار کے ڈفرینٹ جو ہے نیمز ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف، دس از پیور لو بیسڈ آن اے فزیکل کنٹیکٹ. اب وہی پیار ہے بھائی بہن کے بیچ ہے، تو اس پیار کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹیمیسی، افیکشن. پیرنٹس اینڈ چائلڈ کے بیچ ہے، دس از افیکشن. اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر کے بیچ ہے، دس از سنسیئرٹی، رسپیکٹ. اب ہر ایک پیار میں رسپیکٹ مینڈیٹری ہے. تو اگر عورت کو اسٹرانگ فاؤنڈیشن پرووائڈ نہیں کی جائے گی، عورت کو انفیریئر سمجھا جائے گا، تو عورت کبھی بھی اس دلدل سے، اس فلت سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتی. Although it is important to recognize and challenge beliefs that are little more than a myth or prejudice. جو جسے ابھی میں نے کہا لیکچر میں کہ ہمارے ہاں یا میجورٹی جو کلچرز ہیں وہاں کا یہ سوشل نارم ہے کہ عورت نے سہنا ہے، عورت نے برداشت کرنا ہے. تو یہ پریجوڈس جو ہے، یہ فال بلیف جو ہے، اس کو ختم کرنا ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک میل پرپیریٹر اور ویمن جو ہے وہ وکٹم ہی، فیمیل جو ہے وہ وکٹم ہی رہے گی. We should acknowledge that several of the following theoretical approaches are supported by some legitimate evidence. The national training strategy is rooted in acceptance of the broad explanatory power of feminist theories. This right this rightly shapes and informs our training, but the trend in the literature is towards approaches which seeks to integrate insights from various perspectives, recognizing the complexity and multidimensional nature of domestic abuse. Other challenges to evaluate the strengths, weaknesses, and likely outcomes of theories. The criteria of evaluation will reflect our desires for equality, empowerment, justice, dignity, and well-being. The following are the basic theories of violence against women. Individualist approach کیا کہتی ہے؟ Problem is located within the person and the person is the site of a change. Understood in terms of individual choice, characteristics, interest, biology, genetic and pathologies. اب پرابلم جو ہے وہ ہر ایک دوسرے بندے کے ساتھ ہے. ہر ایک دوسرا بندہ جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی فلازز ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. لیکن اب سمجھنے کی ضرورت کہاں پہ ہے کہ ان کی چوائسیز کیا ہیں، ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کیا ہیں. So contemporary sociobiology and new Darwinism. So according to this theory, evolution of a male aggression violence to maintain female fidelity and secure reproductive control. अब फीमेल fidelity
کہ بچہ کب پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے، بیبی بوائے ہے تو پیدا کرو، بیبی گرل ہے تو ابارٹ کرو. Abuse is seen as a mate retention tactic. There is a little empirical support for these controversial ideas, which provide no useful suggestion for action. Attempts to predict violence using biological variables requires a host of non-biological factors to be added. Treatment, pharmacological and medical, is unlikely to be effective in an isolation. Some researchers are now attempting to devise a better typology based on a physiological arousal. Battered woman syndrome, learned helplessness. According to this theory, battered women syndrome (WBS) is a mental disorder that develops in victims of domestic violence as a result of serious long-term abuse. So battered women syndromes جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے بیسس پہ، پرولونگ ڈومیسٹک وائلنس کے بیسس پہ عورتوں میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. The feelings of being both responsible for and helpless to stop the violence lead in turns to depression and passivity. This learned depression and passivity makes it difficult for the abuser partner to marshal the resources and support system needed to leave. بیٹرڈ وومن سنڈروم میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹرڈ وومن سنڈروم میں عورت جو ہوتی ہے وہ پرولونگ جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کا جو ہے وکٹمائز ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو رسپانسیبل سمجھتی ہے کہ جو بھی غلط ہو رہا ہے میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور وہ ہیلپ لیس ہوتی ہے کہ وہ اس وائلنس کو سٹاپ کریں. وہ سٹاپ ہی نہیں کر سکتی اس وائلنس کو، کیونکہ وہ اس کا جو ہوتا ہے سیلف اسٹیم لو ہوا ہوتا ہے، اس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے. تو ایسی عورتیں کبھی بھی جو ہے اس وائلنس کے اگینسٹ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے وائس جو ہے وہ ریز نہیں کر سکتی. اب یہ جو بیٹرڈ وومن سنڈروم ہے نا، اب اس بیٹرڈ وومن سنڈروم کو sometimes also called battered wife syndrome یا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسارڈر کی سب کیٹیگری میں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اس کو بیٹرڈ وائف سنڈروم بھی کہتے ہیں. یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں آپ کے لیے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ Women may develop a learned helplessness that cause her to believe she deserves that abuse and that she can't get away from it. یہاں پہ عورت یہی بلیو کرتی ہے نا، اس کو یہ ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ وہ ہیلپ لیس ہے، اور یہ ہیلپ لیسنس اسے یہ باور کراتی ہے، یہ بلیو کروانے پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی ہے. کلیئر؟ یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں BETTERED بیٹر وائف NDR بیٹرڈ وائف سنڈروم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. انڈر میل پیتھولوجیز کیا ہیں؟ Researchers and practitioners who adopt the perspective often focused on childhood and other experiences even which shape men to become abuser. According to researchers and practitioners کہ چائلڈ ہوڈ کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہی آدمی کو جو ہے
ابیوزرز بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے فرائڈ نے کہا کہ ہماری پرسنالٹی کا جو 90% پارٹ ہے وہ چائلڈ ہوڈ ایکسپیرینسز کے بیسس پہ ہی بنتا ہے. آپ کا چائلڈ ہوڈ ایکسپیرینس جیسے گزرا ہے, آپ کے ساتھ بچپن میں جو جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں, آپ نے جس طرح بچپن گزارا ہے, یہی چیزیں آپ کی جو ہے اپ کمنگ یا فیوچر لائف جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی بنا رہی ہوتی ہے. وہ بچے جو کہ اپنے فیملی میں یہ وائلنس یا ڈومیسٹک وائلنس یا پیرنٹ جو ہے ڈسپیوٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بچے اگریسو ہوتے ہیں یا بہت زیادہ میوٹ ہوتے ہیں, وہ میڈیوکر نہیں ہوتے, نارملائزڈ لائف وہ اسپینڈ نہیں کر سکتے. اب اگر ایک بچے نے دیکھا ہو کہ اس کا فادر جو ہے مار پیٹ کرتا ہے اس کی مدر کے ساتھ, تو بچے میں بھی وہی کریکٹرسٹکس, وہی ٹینڈنسی آئے گی نا. سو ریسرچ سیکس ٹو کمپیئر them with normal control group. ریسرچ ہوئے تھے نارمل کنٹرول گروپ NVM, نارمل control group, and the claim is made that the disturbed violent men suffer more distress, personality disorder, aggression, hostility, alcohol problem than normal. جو کہ ڈسٹرب بندہ ہوتا ہے, جو کہ پرپیریٹر ہوتا ہے, جو کہ وائلنس کاز کرتا ہے, وہ زیادہ سفر ہوتا ہے, وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے, اس کو زیادہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, ایگریشن اس کا زیادہ ہوتا ہے rather than a normal man. Many lack resources or feel powerless, or they are more likely to have a violence in family or origin. جب بندہ باہر کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تو وہ سارا جو زور ہے, سارا جو بڑاس ہے, سارا جو ایگریشن ہے, ساری جو ہاسٹیلٹی ہے, وہ سارے اپنے اپنے گھر پہ نکالتا ہے, اپنی بیوی پہ نکالتا ہے, اپنے بچوں پہ نکالتا ہے. تو ہیومن نیچر ہی ایسی ہے, جو طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور پہ اپنا زور نکالتا ہے. لیٹ سپوز ریپریشن کا اگر ہم دیکھیں نا, کہ باس نے امپلائی پہ غصہ کیا, اب امپلائی تو باس پہ غصہ نہیں کر سکتے, امپلائی جب گھر آئے گا تو وہ غصہ اپنے بیوی پہ اتارے گا. بیوی جو ہے, بیوی کو غصہ آئے گا تو وہ غصہ جو ہے وہ کسی پہ نہیں نکال سکتی, تو اپنے بچے پہ نکالے گی. ایک چین ہے, ایک سائیکل ہے جو کہ کنٹینیو رہتا ہے. This inhibition caused by alcohol or substance abuse, the underlying premises is that the men are naturally violent and this is unleashed by use of substance. مرد جو ہے وہ نیچرلی وائلنٹ ہے, غصہ زیادہ ہے. فیملی سسٹم کانفلکٹ اینڈ فیملی وائلنس ریسرچ. فیملی سسٹم کانفلکٹ میں کیا ہے؟ This approach sees the family as a dynamic organization made up for interdependent components. Organization کی spelling صحیح کرتے ہیں. Behavior of one member, for example, violent man is affected by responses and feedback of other members. فیملی سسٹم کانفلکٹ اینڈ فیملی وائلنس ریسرچ کے اکارڈنگ کیا ہے کہ جو میل ممبر ہوتا ہے وہی جو ہے وہ وائلنٹ ہوتا ہے, اور جو وائلنٹ ہوتا ہے اس کا رسپانس جو انکریز یا ڈیکریز ہوتا ہے, سوری انہینس نہیں کہیں گے, انکریز یا ڈیکریز ہوگا, تو وہ انکریز یا ڈیکریز اس کے فیملی کے دوسرے جو ممبرز ہیں ان کے فیڈ بیک پہ بیس کرتا ہے. کچھ ہوتے ہیں نا, عورت کو مارتے ہیں, بیوی کو مارتے ہیں, پھر بڑی شان سے کہتے ہیں میں نے مارا, میں تو اس طرح کرتا ہوں, میں تو اس طرح کرتا ہوں, اگلا بھی اس کو واہ 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 دے رہا ہوتا ہے, تو وہ اس سے اور انکریج ہوتا ہے, اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں. This is a wrong tap on someone's shoulder. Clear? So battered woman syndrome یا learned helplessness کو ایل والکر نے 1938 میں جو ہے ڈسکرائب کیا تھا. اکارڈنگ ٹو ہم دس از آلسو نون ایز بیٹرڈ وائف سنڈروم اور induced helplessness. In this woman learned that she is helpless, and this caused her to believe that she deserved the abuse.
although developed as a feminist explanation to help women understand the dynamics and impact of DA, domestic abuse. This theory is now widely seen as an open to misuse. In the simplest form, it doesn't account for many rational social, economic, and cultural choices which may lead to decision to remain in relationship. Fear of retaliation, stalking, escalated violence, need for financial support, concern for well-being of children, desire to stay away from home. ये सारी जो चीज़ें हैं in simple way it doesn't account from any rational social, economical and cultural choice which may lead to decision to remain in relationship. अब क्या उनको क्या fear होता है relationship में रहने के लिए, वो divorce नहीं ले सकती, वो अपने partner से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि उनको different threats का जो है खतरा होता है, वो अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कंसर्न डिपेंड कर रहे होते हैं मेल पार्टनर पे, अपने बच्चों की सोशल डेवलपमेंट के लिए जो है पार्टनर पे डिपेंड करते हैं, कम्युनिटी में सरवाइव करने के लिए मेल का होना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मेल का होना जो है वो नेसेसरी होता है. तो ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि औरत को फोर्स करते हैं या कंपेल करते हैं टू स्टे इन अ रिलेशन. However, Walker's work was pioneering feminist research on the psychological effects of victimization. वॉल्कर्स ने साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखे थे ना, जो वुमेन विक्टिम्स हैं जिनके जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो वायलेंस सफ़र करती हैं या सफ़र कर रही हैं, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है, वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म का वायलेंस हो सकता है. एंड coercive technique used by perpetrators to subjugate women. Judith Herman was developed a more sophisticated and contextualized theory of trauma and its long-term effect within a political framework. जूडिथ हार्मन ने जो है थ्योरी बनाई, उसमें ट्रॉमा और उससे रिलेटेड जो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं वो इसको हाईलाइट किया. फॉलोइंग रिकग्नाइजेशन ऑफ द स्टॉकहोल्म सिंड्रोम, it is clear that the attachment to or identification with perpetrator is an appropriate survival strategy. Hostages are dependent on captor for basic needs which can be controlled by the abuser. There are no valid typologies of women likely to be abused and no correlation between the background circumstances, personality and the likelihood of experiencing domestic abuse. The main risk factors for being subjected to domestic abuse is being a woman. सबसे बड़ा रीज़न यही होता है वायलेंस का, डोमेस्टिक एब्यूज़ का या जेंडर बेस्ड वायलेंस का, स्पेशली औरत के साथ, कि वो एक औरत है. अगर वो औरत ना होती तो इसके साथ ये सब कुछ ना होता, वो कभी भी वायलेंस जो है बियर ना करती. स्टॉकहोल्म सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो है दिस इज अ साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स. इट अकर्स व्हेन द होस्टेजेस और अब्यूज victims bond with their captors or abuser. This psychological connection develops over the courses of days, weeks, months, or even years of captivity or abuse. स्टॉकहोल्म सिंड्रोम्स में क्या होता है, स्टॉकहोल्म सिंड्रोम में जो अब्यूज़र होता है, जो आप पे जुल्म कर रहा है, जिसने आपको बंदी बनाया होता है, उसी के साथ जो है एक कनेक्शन बन जाता है. वो कनेक्शन किस बेसिस पे होता है, वो कनेक्शन इस बेसिस पे होता है कि वो अपनी बेसिक डिमांड्स के लिए या बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके लिए वो परपीरेटर पे डिपेंड करती है. अब ये जो स्टॉकहोल्म सिंड्रोम जो है, दिस इज डिराइव फ्रॉम अ बॉच्ड बैंक रॉबरी इन स्टॉकहोल्म, स्वीडन. स्वीडन में एक बैंक रॉबरी हुई थी स्टॉकहोल्म में,
So in August 1973, four employees of these banks were held hostage in the banks for 6 days. बैंक्स के वॉल्ट में इनको जो होस्टेजेस थे 6 दिन तक रखा गया था. ड्यूरिंग स्टैंड ऑफ a seemingly encourages bond developed between captive and captor. तो ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी थी कि स्वीडन में स्टॉकहोल्म बैंक में रॉबरी हुई थी 1973 में. वहाँ के जो 4 एम्प्लॉयज़ थे उनको बैंक वॉल्ट में 6 दिन तक जो है बंदी बना के रखा गया था. और इसके बाद ये पता चला कि ये जो 4 बंदी जो है इन्होंने कैप्चर किए हुए थे, कैप्टिव किए थे कैप्टर्स ने. उनके साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया था. तो जो हॉस्टेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं कैप्टर्स पर अपने बेसिक नीड्स के लिए. अब स्टॉकहोल्म सिंड्रोम में रियल लव नहीं होता, वो डिपेंडेंसी होती है फॉर बेसिक नीड्स. Women blaming explanations. These are a common currency in public domain and collude with the perpetrator's claims of provocation and denial of responsibilities. They usually rely on assumptions of gender role and expectation of appropriate or unacceptable female behavior in performance of domestic or sexual duties. The supposition is that there are times when women deserve to be chastised even if beating and other form of abuse might be considered excessive or uncivilized, and this in return indicates the resilience of cultural attitudes based on gender inequality and male entitlement in domestic and social arrangements. तो वुमेन ब्लेमिंग में क्या है कि परपिरेटर जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिनाइल करता है, वो औरतों की बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल नहीं करता. So the tendency to blame the victim of domestic abuse has strongly influenced direction of psychological inquiry, leading researchers to seek explanation for perpetrators' abuse in the character of a victim. The research for characteristics of women that contribute to their own victimization is futile. Man violence is man's behavior. जो मर्द का वायलेंस होता है वो उसका बिहेवियर होता है. As such, it is not surprising that the more fruitful efforts to explain the behavior have focused on male characteristics. What is surprising is the innumerous efforts to explain male behavior by examining characteristics of women. In order to escape responsibility for his crime, the perpetrator does everything in his power to promote forgetting. Scarcity and silence are his first line of defense. When scarcity fails, the perpetrator attacks the credibility of his victim. If he cannot silence her absolutely, he tries to make sure that no one listens. अगर जो परपेट्रेटर मेल है वो औरत को जो है खामोश कराने के लिए कुछ भी कर सकता है. वो इस तरह सिनेरियो भी जनरेट कर सकता है कि अगर वो बोल रही है तो कोई उसको ना सुने, कोई इस पे बिलीव ना करे, या वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए खामोश हो जाता है. To this end, the marshals an impressive array of arguments from the most blatant denial to the most sophisticated and elegant rationalization. At very at, at very at every one can expect to hear the same predictable apologize. It never happened. The victim lies. The victim exaggerates. The victim brought it upon herself. The more powerful the perpetrator, the greater is the prerogative to name and deny reality, and the more completely his arguments prevail. जितना वो परपिरेटर स्ट्रांग होगा, जितना उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा, उतना ही औरत जो है वो वीक होती जाएगी, वो बाउंड होती जाएगी. बिट्रेड वुमेन सिंड्रोम में अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं बिट्रेड वुमेन सिंड्रोम के साथ, तो बिट्रेड वुमेन सिंड्रोम में हमने यही देखा ना, या बिट्रेड वाइफ सिंड्रोम में हमने यही देखा दैट
Women are believe that they are helpless, and this helplessness causes them that they deserve the abuse they are facing. फिर हमने पढ़ा स्टॉक होलम सिंड्रोम. स्टॉक होलम सिंड्रोम जो है ये स्वीडन में 1973 अगस्त में एक बैंक रॉबरी हुई थी स्टॉकहोल्म में. उस बैंक रॉबरी में 4 जो वर्कर्स थे उनको 6 दिन तक बैंक वॉल्ट में होस्टेज बना के रखा गया था, और उनका फिर जो है स्टैंड ऑफ जो है जो कैप्टिव्स थे उनका कैप्चर्स के साथ बॉन्ड बन गया था, डिपेंडेंसी बन गई थी. तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस या थ्योरीज ऑफ वायलेंस जो अभी हमने पढ़ा है, ये इसका सारा जो इन अ नटशेल हम कहें तो हर एक जगह पे सफ़र औरत ही हो रही होती है. मेल मेंबर जो होते हैं वो सफ़र नहीं होती, रादर देन फीमेल. ओके जी, ये ही आज का हमारा टॉपिक था. सो एंड करते हैं अपने टॉपिक को. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कस करना चाहते हो तो कर सकते हैं आप. न्यू डार्विनिज्म में जो चार्ली डार्विन डार्विन की जो थ्योरी थी न्यू डार्विनिज्म में, डार्विनिज्म ये था, चार्ली डार्विनिज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में उन्होंने कहा था कि ह्यूमन फ्रॉम एप्स टू ह्यूमन, पहले जानवर था, पहले इंसान जो था वो जानवर था. लेकिन न्यू डार्विनिज्म थ्योरी ने क्या किया, न्यू डार्विनिज्म इज द टर्म पॉपुलरली यूज्ड इवन टुडे फॉर द synthesis between Darwin's theory of evolution by natural selection and the assumption that the variation on which selection acts are produced solely or primarily by gene mutation. So the term modern synthesis is more correct. न्यू डार्विनिज्म जो है वो जेनेटिक जो है फंडामेंटल इंटाइटीज को समझता है, जीन्स को ज़्यादा उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करता है. तो ये था आज का हमारा टॉपिक. होपफुली आप लोगों ने, आपको इजी लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा. इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. फी अमानिल्लाह. Stay safe, stay blessed, and stay happy.